تمہیں یاد آتی ہے اس کی وہ ڈال نے رکھی کزیور پر بیٹھے تھے. جب آرزو نے انگور منہ میں رکھتے اسے دیکھتے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا. وہاں نے اس کی طرف دیکھا. اسے بھولی ہی کب وہ سوالیاں ہوئی تھی یا کچھ بھی اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے. آرزو نے ٹھنڈی آگ بھری تھی. اس کی ڈیلیوری کو بس چند باقی تھے. وہ شدت سبق کے آخری کنارے پر کھڑی تھی. تمہیں پتا ہے تم کس قدر خوش قسمت ہو؟ آرزو نے آگے جھکتے کہا. ماہر دھیرے سے ہنسی اور اسبات میں سر ہلایا. ہاں میرے پاس ماہر گانا ہے. لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی. وہ جلد کے عالم میں بولی یوں جیسے زندگی ہو اس کے پاس نہیں. آرزو نے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا. ماہر نے چونک کر اسے دیکھا. تم ماہر خان تم اس لیے خوش قسمت ہو کیونکہ تمہارے پاس ایسا شخص ہے جس نے تمہیں سب سے اوپر رکھا. ٹھیک ہے اپنی ذات سے بھی اوپر. تم خوش قسمت ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی نے بدلا نہیں یا کوئی خدا سے ڈر ہے. آرزو نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اسے حوصلہ دیا. کی آنکھ سے آنسو گرا. تھوڑا صبر اور درکار ہے. وہ جب آئے گا تو تمہارے ہر ایک شکوے کو دور کر دے گا. وہ سر اسبات میں ہلاتے بولی تھی. ماہر نے آنسو صاف کرتے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھا. آرزو. دانیال کی کلف کا آواز پر آرزو نے دانتوں تلے زبان دی تھی. پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ وسے سے اس کی جانب چلا رہا تھا. آرزو اٹھی اور فوراً ماہر کی چڑی کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی. ماہر نے نچلا ہونک دبایا. سڑتی کیوں نہیں کر رہی تم؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے بولا. آرزو نے بال کجائے جیسے کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو. تم نہ خبردار اگر تم کہا تو. وہ انگلی اٹھائی بولا. آنکھوں میں تپش تھی. آرزو نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے بولا تھا نہ دینا پیپر. یہ زیادتی ہے. آپ چیٹن نہیں کر سکتے خان. وہ منہ پھلے بولی. دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا. جیسے تم میری ہر بات مانتی ہو. وہ دانت کچکاتے اسے دیکھ رہا تھا جس کے قدم بس اندر کی جانب بھاگنے کو تیار تھے. ابھی میرے ساتھ آؤ میں سمجھاتا ہوں. کہاں پر اس کی جانب قدم بڑھاتے وہ سلا جو انداز میں بولا اور موقع پاتے وہ اندر کی طرف بھاگی. تب وہ بھاگ رہی تھی پر خان کتاب لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. کتنے جھوٹے ہو آپ. خدا معاف کرے کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا کالا منہ نیڑے پہ ہو جاتے ہیں. وہ صوفے کے ارد گرد چکر لگاتے بولی. پچھلے کئی مہینوں سے آرزو خان نے دانیال سفیر خان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا. آرزو میں بول رہا ہوں بیٹھ کر پڑھ لو ورنہ. وہ انگلی اٹھائیے بولا جس پر آرزو صوفے کی پشت پر تھوڑا آگے کو جھکی. ورنہ ہیزل آنکھوں میں محبت سموئے وہ سہل تاری کرتی آواز میں بولتی. اس کا دل دھڑکا گئی. وہ سر جھکا گیا. دانتوں تلے لگ دبائے ہنسی روکنی چاہیے. ٹھیک ہے مت پڑھو تم کتاب کو. میز پر پٹک کر وہ اوپر چلا گیا. آرزو منہ کھولے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی. پھر گھور کر فزکس کی کتاب کو دیکھا. منوس ماری جل کر خاک ہو جاؤ تم. کتاب پر چیل سی نظر ڈالے وہ اوپر اس کے پیچھے بڑھ گئی. کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتے اس نے سر دروازے سے نکال کر اندر جھانکا جہاں وہ صوفے پر بیٹھا تھا. سنجیدہ چہرہ لیے آرزو کا قہقہہ گونجا. دانیال نے قید ڈھاتی نظر اس پر ڈالتے. دانت پیسے اس سے اچھا وہ کسی بچے کو پڑھا لیتا. کتنی نالائق تھی. وہ کوئی کام تھا جو اسے آ جائے. خان یہ سانس کھینچتے وہ اندر داخل ہوئی. قدم قدم چلتی وہ صوفے پر جا کر اس کے پاس تک گئی. دانیال نے چہرہ موڑ لیا. وہ واقعی اس سے ناراض ہو گیا تھا. اچھا میں اچھے سے پڑھائی کروں گی. سچ وعدہ. وہ آگے جھکتے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے بولی تھی. اس نے رخ اس کی جانب کرتے ہیزل آنکھوں میں دیکھا. چمکتی آنکھیں ہمیشہ اسے مشکل میں ڈالتی تھی. لوگ دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا کو. میں نے دو آنکھوں میں دنیا دیکھی ہے. یہ کام بیوی والا کر دو پھر سوچوں گا. وہ بازو سر کے پیچھے رکھتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا. آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا. ٹھیک ہے لیکن آپ کو میرے ہر سوال کے جواب میں ہاں کہنا ہوگا. پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی. دانیال نے اسبات میں سر ہلایا. وہ رخ اس کی طرف کیے اوپر کو اٹھی اور لرزتے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے. وہ سانس روک گیا تھا. نرم لمس نے وقتوں پر مسکراہٹ بکھیر دی. نیلی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے. وہ اسے اپنے حساب میں قید کر دیا تھا. آرزو نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھا. خان میں اچھی ہوں نہ. اس کے کرتے کے بٹن سے کھیلتے وہ پرجوش آواز میں بولی. دانیال کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. وہ بہت معصوم تھی یا بن رہی تھی کہنا مشکل تھا. ہاں بہت. وہ نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا. اس کے لہجے میں حد درجہ نرمی تھی. میں بہادر ہوں نہ. دوسرا سوال آیا. چہرہ اوپر اٹھائیے. وہ اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی. جب اس نے اسے ایسا کرنے سے روکتے اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھا. ہاں بہت بہادر. وہ مسکرا کر بولا. آرزو خان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری. میں ہمت والی ہوں نہ. خوشی خوشی اگلا سوال پوچھا گیا تھا. دانیال نے بھرنے سکڑے اس کا سر سینے سے اٹھایا. اس کی آنکھوں میں جھانکا.
لیکن برداشت تو تمہیں میں کرتا ہوں. ہمت والی پھر تم کیسے ہوئی؟ مدرجن زدہ سا سوال اس کی بات پر آرزو کا منہ کھل گیا. پھر وہ دانت پیستے اسے دیکھتی اس کے سینے پر مکے برس رہی تھی. خان آپ چیٹن کرتے ہیں، ہمیشہ آپ نے کہا تھا. ہاں بولے گے، کبھی میری تعریف نہیں کی. وہ اٹھتے ہوئے منہ بنائے بولی جب اس نے کڑائی سے کھینچتے اسے واپس بیٹھایا. تعریف ہن. اس نے شہادت کی انگلی سی اس کی تھوڑی ایک قدا سے اوپر اٹھائی. آرزو کا دل شدت سے دھڑکا جب وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا. اس کی سانسوں کو مہکاتے وہ شدت اختیار کر گیا. درم درم لفظ پر دل نے بیٹ مس کی جبکہ وہ بغیر وضاحت کیے زور سے آنکھیں بیچ گئی تھی. وہ اس سے الگ ہوتے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھنے لگا. اب کہو مجھے بے شرم، اب میں نے الزام سچ کیا ہے؟ اس کے لبوں کے کناروں کو انگوٹھے سے صاف کرتے وہ آگوں اٹکاتے بولا. آرزو نے ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا. وہ شدت سے لب دبا گئی تھی. تم ہو تو زندگی ہے، تمہارے بغیر میں مرنے لگتا ہوں. وہ اس کے کان میں سرگوشی نما گمبھیر بھاری آواز میں بولتا اس کے اندر سکون اتار گیا. وہ دھیرے سے مسکرائی تھی. ہاسپٹل میں وہ سب ایک کمرے کے باہر چکر کاٹ رہے تھے. ماہا اندر روم میں تھی. تھوڑی دیر پہلے اسے ہاسپٹل لایا گیا تھا اور اب پریشانی سے باقی سب باہر کھڑے تھے. کچھ نہیں ہوتا، سب بہتر ہوگا. بڑی ماما آرزو مسکرا کر بولی تھی. صفیہ بیگم نے اسباق میں سر ہلایا. جمشید خان وہاں سے نکل گئے. ڈاکٹر باہر نکلی تو سب تیزی سے ان کی جانب لپکے اور سب سے زیادہ تیزی تو آواز جی کے قدموں میں تھی. ڈاکٹر میری پوتی. وہ سب لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے جس پر وہ دھیرے سے ہنسی تو سب کے چہروں پر راحت بکھر گئی. مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے. اینڈ شی از آل رائٹ. ڈاکٹر مبارکباد دیتی مسکرا کر چلی گئی جبکہ آرزو خوشی کے مارے دانیال کے گلے لگی تھی. اس کی ہلکی چینخ ہاسپٹل میں گونجی. سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا. خان نے پھکو بن گئی اور خالہ بھی. وہ اسے مضبوطی سے پکڑے خوشی سے بولی. دانیال نے گھر والوں کو دیکھا. اس کا جواب نہ پا کر آرزو نے گردن گھمائی جہاں سب اسے ہی دیکھ رہے تھے. شرم کے مارے وہ سر جگا دے. چلو اندر چلے. آغا جی ہنستے نفی میں سر ہلاتے بولے. سب لوگوں نے اسباق میں سر ہلایا. نہیں لگ جائے. دانیال کی آواز پر ان لوگوں کے آگے بڑھتے قدم رکھ دیے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. تھوڑا وہ اسباق میں سر ہلاتے بولا. آغا جی نے گہرا سانس بھرتے. اتفاق کیا تھا؟ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی. دل اداسی میں بیٹھا تھا. پہلی سوچ ذہن میں آتے ہی اس کی آنکھ سے آنسو گرا. اپنی آنکھوں کے قریب لفظ محسوس کرتے اس نے گردن گھمائی. وہ اپنی انگلی پر اس کا آنسو چل گیا تھا. وہ جیسے صدیوں کے بیمار اداس چہرے پر خوشی کی ایسی لہر دوڑی کے چہرہ کھل اٹھا تھا. ماہر وہ سسپی. وہ دھیرے سے ہنسا تھا. اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسا دیا. وہ کیوں رہی تھی؟ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے وہ ہاتھ کو لبوں سے لگائے بولا. سال بعد اس کے لفظ پر ماہا کا دل تڑپ اٹھا تھا. وہ اسے دیکھتی رہی کئی لمحے. کب رو رہی تھی؟ وہ تو خوشی کے آنسو تھے. وہ مسکرا کر بولی اور اٹھنا چاہا جب اس نے اٹھنے میں نرمی سے اس کی مدد کی تھی. وہ دھیرے سے ہنسا. ماہا نے شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھا. بٹر فلائی تم تو ہمیشہ سچ بولتی ہو نا. اور تمہارے آنسو. غم کا پہلا آنسو بائیں آنکھ سے گرتا ہے. کیا میں اتنا بے خبر ہوں تم سے کہ تمہارے آنکھوں سے گرتے آنسو کا اندازہ نہ لگا سکوں؟ ماں سانسیں رو کے اسے سنتی گئی. وہ شخص، وہ عجیب شخص جادوگر تھا. اس کے آنسوؤں تک کو نظر میں رکھے ہوئے تھا. احساس تمانے بڑا احساس روح میں شامل ہونے لگا. وہ ضبط سے آنکھیں میچ گئی. کالی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائی. نم آنکھیں دل میں اترتی. وہ نظر ماہرانہ کا چین سکون ایک محبت تھے. ایسے دیکھو گی تو واپس کیسے جا پاؤں گا؟ بٹر فلائی وہ اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کر گیا جیسے وہ جانتا ہو وہ رو دے گی. پھر سے اور ایسا ہی ہوا. وہ تڑپ اٹھی. ماہرانہ کے جانے کے خیال سے اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی. وہ ٹھنڈی پاؤدر کر رہ گیا. اس کے رونے کے چلتے ننھی معصوم سی جان بھی رونے لگی تھی. ماں نے اپنے پاس لیتی اس جان کو دیکھا. وہ روتے ہوئے ہنس دی تھی. میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں. تمہارے احساس میں تم آنکھیں بند کرو تو میرا احساس تمہیں محسوس ہوگا. ماں خان تم محسوس کرو تمہارے دل میں ہی تو ماہرانہ تم سے جدا کب ہے. وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. ہمیشہ. وہ اٹھا اور جھکتے اپنے بیٹے کو چوم ڈالا. اس کی آنکھوں سے آنسو گرا. وہ آنسو غم کا نہیں تھا نہ ہی ندامت کا. وہ شکر کا آنسو تھا. اس نے چھت کو دیکھا جیسے چھت کے پار دیکھ رہا تھا. اب اس کے پاس کوئی تھا جو اسے بتا سکتا کیا غلط ہے کیا سیر ہے. اب اس کے پاس سجدہ تھا. اس کا بہتر دوست. اب وہ ہمیشہ سے کرنے کی کوشش کرے گا. کیا ہم اندر آ جائے؟ مستر تکلا اور مستقلی. آرزو دروازے سے سر اندر کیے بولی. اس کی بے تکی بات پر ان دونوں کا پہکارا گونجا اور پیچھے رخسار بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت وسیع کی. لاؤ مجھے دے دو بیبی. آرزو اندر آتے بولی تھی. صفیہ بیگم نے بیٹی کو پیار سے ساتھ لگایا. ہاسپٹل کے اس کمرے میں خوشی تھی.
تلخی کے بعد اذیت کے بعد جو خوشی آتی ہے ویسی خوشی سکون دینے والی، اس کا نام میرے خون تھی۔ آرزو نے بے بی آواز جی کو دیتے کہا، وہ خوشی سے چہک رہی تھی حتیٰ کہ وہ فسکس میں فیل ہو جائے۔ علی ہنستے ہوئے بولا تو آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ بس تمہاری بیٹی میرے نقش قدم پر چلے، آرزو منہ بنائے بولی تو سب نے علی کی طرف دیکھا، جس پر علی نے اوپر چھت کے پار دیکھا۔ یا خدا ابھی میں چھوٹا ہو، وہ معصومیت سے بولا تو سب ہنس دیے تھے۔ جمشید خان نے ماہر کو گلے لگایا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ ماہر کو دیکھتے بولا، دو پل کی خوشی کے بعد اذیت کیا ہوتی ہے؟ ہوئی ماہر خان سے پوچھتا، وہ سر جھکا گئی تو ماہر رانا تڑپ اٹھا تھا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رہے تمہارے راہی کے پیپرز، تمہارے رویے کے چلتے تمہاری سزا معاف ہو گئی ہے۔ جمشید خان نے اس کے آگے پیپر کیے تھے۔ ماہر نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا، وہ دھیرے سے مسکرائی، اس کے بابا نے اس کی اذیت سمجھی تھی، انہوں نے خود بہت ریکویسٹ کی تھی اوپر آفیسر کو، یہ وائٹ روز تمہیں بیبی پسند ہے نا؟ وہ مانی خیزی سے بولا۔ آرزو کے گال دیکھ اٹھے تھے، اس نے گھور کر اسے دیکھا جس پر وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا تھا۔ ہزلی بے شرم وہ بڑبڑاہٹ میں بولی تھی۔ دانیال نے فخریہ انداز میں اسباب میں سر ہلایا تو وہ بامشکل اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ مائیں رانا آرزو نے چٹکی بجاتے عائشہ کی گود میں ننھے شہزادے کو دیکھا، وہ چہک کر بولی تھی، جس پر سب لوگوں نے ہی سے اسباب میں سر ہلایا تھا، دکھوں کے بعد جو خوشی ملتی ہے نہ، وہ خوشی پر سکون کر دینے والی ہے، جانتے ہیں کیوں کہ اس خوشی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ خوشی ہم نے کس قدر اذیت سے گزر کر حاصل کی ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی کو 6 دن مہینوں میں گزر رہے تھے۔ آرزو ماں بننے والی تھی۔ دانیال کی ناک میں اچھا خاصا دم کر کے رکھا ہوا تھا، وہ ہمیشہ اپنی اہم میٹمز کینسل کر کے اس کی ایک پکار پر دورہ چلا آتا تھا، اور وہ آگے سے ایسے کام کہتی کہ دانیال سفیر خان بس دانت پیش کر رہ جاتا، کیا دے گئی؟ اس کے ہاتھوں کو پکڑے اس نے لبوں سے لگایا، جس پر وہاں کے وجود میں ہمیشہ کی طرح سنسنی سی دوڑ گئی، دھڑکنیں بدم پڑنے لگی۔ آپ کی آنکھیں، جب میں ناراض ہوا کروں گی نہ، بس ایک بار آپ مجھے آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ جذب کے عالم نے اس کی آنکھوں کو چھوتے بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا، دلفریب مسکراہٹ۔ ماں نے برا سا منہ بنایا تو وہ لچلا لب دانتوں تلے دبا، تمہاری ناراضگی اب میری جان پر عذاب ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم مجھ سے ناراض ہو۔ اس کی پنکوں کو چھوتے وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے بولا، برباد ہو گئے ہم دونوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ ماہر نے چہرہ مزید اپنے چہرے پر جھکایا، آبرو بچکایا، بربادی ایسی ہے تو مجھے 1000 بار قبول ہے۔ ہلکے سے اس کے نرم یاقوتی لبوں کو لبوں سے بس کرتے وہ بھاری تلسم زدہ لہجے میں بولتا، اس کی بدن پڑتی دھڑکنوں نے رفتاش برپا کر دیا۔ وہ گہرا مسکرائی تھی اور پہلی بار یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرائی ہو۔ اس نے بیڈ پر سوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تم ہو، ایسا تحفہ جس نے مجھے کائنات کو بنانے والے سے ملا دیا، مجھے بتایا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے وہ محبت سے بولا تھا۔ ماہر کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ زندگی ہوتی ہے، وہ تلخ ہے یا حسین، یہ ہمارا نظریہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہم دکھوں کے پیچھے بھاگتے خوشیوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے، جبکہ ہم معافی کے طلبگار ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ایک قدم کی تو بات ہے، غلط لیا یا سے تو ہم غلط ہے۔ ایک قدم اگر ماہر خان غلط اٹھاتی تو شہید ماہر رانا گمنام بلیوں کا مسافر ہوتا، اور ایک قدم جو ماہر خان نے سے اٹھایا آج اس ایک سے قدم کی وجہ سے وہ ایک مکمل زندگی کا ماہر تھا۔ زندگی حسین تھی، حسین تر کیوں کہ اس نے دکھوں کو سوچنا چھوڑ دیا تھا، وہ خوشیوں کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ 3 سال بعد چھوٹے خان بولو بابا گندے، چھوٹے 2 سال کے بچے کو ہاتھوں سے پکڑے وہ آنکھیں مٹکاتے بولی تھی۔ بچہ کھکلا اٹھا تو وہ بھی ہنس دی۔ دروازے میں کھڑے دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے الفاظ سنے تھے، وہ کبھی سدھر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ اسے لگا اسے اب 2 بچوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ نفی میں سر ہلا دیا، 2 سال پہلے ہی ان کے ہاں بیٹا ہوا تھا اور اب اس کی بد دماغ ماں بیٹھی اسے نہ جانے کیا سکھا رہی تھی۔ حسان خان بولو مما، وہ بیٹے کے سر کا بوسہ لیتے بولی، جس پر وہ بڑی بڑی ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بابا، وہ اٹکتے ہوئے بولا تو آرزو خان نے ماتھے پر تلوی چڑھائی، اس کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ تم بھی جائے وہ اپنے باپ کی طرح میں تمہیں مما بولنے کو کہہ رہی ہو، تم بابا کے کچھ لگتے۔ آرزو منہ کھلائے بولی تو دروازہ میں کھڑے دانیال کا تہکیا گونجا۔ آرزو نے گردن موڑ کر اسے خفتی سے گھورا، دیکھا میرا بیٹا کہہ رہا ہے مما بڑی بات۔ نفی میں سر ہلاتے وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہوا منہ کھلائے بیٹھی، وہ لڑکی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔
اس نے چھوٹے خان کو اٹھا کر قریب رکھے جھولے میں رکھا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا، بدکل اس کے سامنے۔ کیا بول رہی تھی؟ میں برا ہوں۔ آبو آج کاتے ہاتھ سے اس کی گال کو چھوتے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتے استفسار کرنے لگا، جس پر آرزو گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ تو آفس میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ میں پڑھاؤں گا۔ یہ لو، تم ٹیلیویژن کہاں ہے؟ آپ کی پڑھائی۔ وہ اس کے سینے پر دل کے مقام پر انگلی رکھتے کھڑے تیور سے بولی، ادھر تو آؤ، میں تمہارے پاس ہونے کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ گمبھیر صحت تاری کرتی آواز سے وہ اس کی انگلی کو کھینچتے اپنی طرف اسے جھکاتا بولا، کیا وہ سیکھا؟ اس کے سینے سے آنکھ ٹکرائی تھی۔ سب سے پہلے شوہر کا خیال رکھے، بھاری لہجے میں اس کی گردن پر لب رکھے سرگوشی کرتے وہ آنکھوں میں شرارت بھرے بولا، تو آرزو نے بھن میں سکڑے تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کہ چھوٹے خان کی رونے کی آواز پر دانیال نے گہرا سانس بھرتے اس بار ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی اور بھول کر بیٹے کو دیکھا۔ کیا یار وجہ ہے جو دو پل مجھے میری بیوی کے ساتھ گزارنے دے، جب ہمیں ساتھ دیکھتا ہے تب رونے لگ جاتا ہے۔ اسے ماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہ برا سا منہ بنائے بولا، ساتھ بیٹے کو گھور بھی رہا تھا جو جھولے میں کھڑا ہوتے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں آرزو اس کے حساب سے نکلتی بیڈ سے اتری اور چھوٹے خان کو جھولے سے اٹھا لیا، پھر بیڈ پر نیم دراز دانیال کو دیکھا۔ آپ کو اپنے بیٹے سے جلن ہو رہی ہے کیا؟ آرزو وجہ لیتے بولی تھی۔ دانیال نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ جلن؟ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، وہ بیڈ سے اٹھتے بولا۔ اس کے انداز پر آرزو کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ اس کے گال دیکھ اٹھے تھے۔ اسے اتنی بے باکی سے اظہار کی امید نہیں تھی۔ مقابل سے آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ پاس آتے حشام خان کو اس سے لے چکا تھا۔ آرزو نے اسے دیکھتے سوال کیا، تم میری ہو؟ تمہارے پیار کے چھوٹے سے چھوٹے حصے پر بھی صرف میرا حق ہے۔ یہ تو میرا بیٹا ہے، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ دیا۔ اس کی بے اختیاری پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تمہیں جلن نہیں ہوتی؟ اس کی حیضل آنکھوں میں دیکھتے وہ آبرو اچکاتے بولا، ہرگز نہیں جلے میری جوتی۔ وہ اتنی تیزی سے بولی تھی کہ دانیال منہ کھولے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کبھی اظہار نہیں کرتی تھی۔ ہاں تمہاری جوتی کیوں جلے تو نتاشا اور پروشانہ۔ قدم آگے بڑھاتے اس نے آفت کی دکتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ دامن پیستے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ مزید 3 سال کہتے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدل سکتی ہے، بلکہ ویسے جیسے عائشہ نے صبر کیا تھا اور آج وہ ماں کے عہدے پر فائزہ تھی۔ نہیں پری جو اس کی دنیا میں آ کر سب مکمل کر گئی، لیکن مہاراج خان سے اس کی شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی چلا جاتا تھا، اور آج تو عائشہ نے اس سے لڑنے کا پکا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ دلرانہ صفیہ بیگم کے پاس تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جانتی تھی وہ آج آنے والا تھا۔ جب دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھلا، یوں جیسے چور اندر داخل ہوتے ہیں، بلکہ ویسے وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر نظر پڑی جہاں اس کی متاجر لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو مہاراج نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ ہمیشہ یوں نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ عائشہ نے۔ وہ بول ہی رہا تھا جب التا ہوا کشن اس کے منہ پر جا کر لگا، اور اس کے پیچھے کئی کشن اور تکیے اسے کے اوپر برسائے جا رہے تھے، جنہیں بغیر مزاحمت کے وہ کھڑا اپنے اوپر جھیل رہا تھا۔ جانتا تھا وہ وسع میں ہے۔ آپ ایسا ہی کرتے ہیں جب دیکھو تب کام، اور آج بھی لیٹ آئے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی باہر جانے لگی تھی۔ آنکھوں میں پانی گر رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی کلائی جکڑی اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ پینٹ کی پاکٹ سے کچھ نکالا، نہایت نرمی سے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا، اور نہایت خوبصورت پیر اس کے پیروں میں پہناتی تھے۔ عائشہ کی آنکھیں چمکی لیکن خفگی سے کھڑی رہی تھی۔ پھر کھڑے ہوتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے اور اسے سینے میں بھیجتے حسار تن کیا وہ اس کی ساری کارروائی دھڑکتے دل کے ساتھ موڑ کر رہی تھے۔ اچھے بچے ایسے اتنی دیر ناراض نہیں رہتے۔ وہ یوں بولا کہ عائشہ نے بام شکل تقرر روکا تھا۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے بنا دیتے ہیں اتنی جلدی؟ وہ منہ کھلے بولی تو وہ کندھے آئف کر گیا۔ وہ دونوں ڈھیر سے ہنس لیے تھے۔ حال میں اس وقت ہر کوئی موجود تھا۔ سب لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، اور آج تو ماہر اور ماہا بھی گھر آئے ہوئے تھے۔ بچے کھیل رہے تھے جب ایک کڑکتی آواز پر سب کا دھیان اس جانب گیا۔ مجھے دے دو ورنہ مار دوں گا۔ مائیں رانا نے ہاتھ میں کھلونا گن پکڑی تھی، اور رخ 2 سال کی گل رانا کی طرف کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں باہر بھی ڈول تھی، جیسے وہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر دو ورنہ چھین لوں گا۔ مائر نے گن دل رانا کے چھوٹے سے ماتھے پر رکھی۔ وہ رونے لگی تھی۔
ماں نے سامنے صوفے پر بیٹھے ماہر کو دیکھا، کم گھولا زیادہ، جیسا باپ ویسا بیٹا والا حساب ہو رہا تھا۔ ماہر لانا شروع سے دھوس جمانے کا عادی تھا۔ وہ اچانک اٹھی اور پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بٹر فلائی، یار میرا کیا قصور ہے؟ ماہر ہڑبڑا کر اٹھتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سائلے بٹر فلائی! اور گئی دانیال کی ہنستی ہوئی آواز ہال میں ابھری تو سب لوگوں نے قہقہا لگایا، جس پر آرزو نے ہنستے ہوئے اسے بولا، جاہل تم بیگانہ کو ڈرا رہے ہو، میں منہ توڑ دوڑ گا۔ تمہارا حشام خان بیگانہ کے سامنے آتے بولا۔ ماہر نے اسے گولا، جس پر حشام نے بھی چھوٹے چھوٹے بل ماتھے پر ڈالے اسے گولا تھا۔ بیگانہ حشام کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب حشام نے اس چھوٹی سی پری کا ہاتھ پکڑا اور ماہر پر اپنی طرف سے سخت نظر ڈالتے اسے وہاں سے لے گیا، ماہر نے گن نیچے پٹک ڈالی اور اس روم کی طرف گیا جہاں اس کے بابا تھے۔ باقی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ حشام خان اور ماہر رانا دونوں میں ہرگز نہیں بنتی تھی، بس دونوں میں ہر وقت جنگ ہی چھڑی رہتی تھی، جسے بڑی مشکل سے حل کیا جاتا تھا۔ سمندر میں اٹھتی چھوٹی لہریں جو ساحل تک آ رہی تھی اور ڈوبتا سورج بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ آگے بھاگ رہی تھی اور دانیال خان اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آج پوری فیملی کراچی ساحل سمندر آئی تھی۔ ایسے میں آرزو خان کی شرارتیں عروج پر تھی۔ جب دانیال اس کے سامنے آیا، آرزو نے یکدم قدموں کو بریک لگائی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتے اسے گھور رہا تھا۔ خان، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو کسی بوڑھی سے شادی کرنی چاہیے۔ اس کے گہرے گہرے سانس بھرنے پر وہ چوٹ کرتے ایک ادا سے بولی، جبکہ وہ اسے کافی بھاگا چکی تھی۔ آپ کی تو عمر ہو رہی ہے اور میں ابھی ینگ ہوں، وہ منہ بنائے بولی تھی۔ لہجہ مزاح کا خیز تھا۔ دانیال گردن ٹیڑھی کرتے سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر آرزو نے دانت کچپائے۔ کچھ خاص نہیں، کسی بوڑھی کو دیکھ رہا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس کی بات سنتے آرزو نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں تقریباً 25 سے 27 سال کی لڑکیاں دانیال کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر سامنے اس کے انتہائی معصوم چہرے کو دیکھا۔ خان! وہ چیخی اور اس کی جانب بڑھی جب وہ ہنستے ہوئے آگے بھاگنے لگا تھا، اور اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ آگے بھاگ رہا تھا اور آرزو خان اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب وہ دونوں پانی میں گرے اور زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ آ جاؤ، ایک کپل پپلے! آئری نے کیمرہ نکالتے دہائی دی تھی، جس پر ان سب نے اس کی طرف دیکھا۔ آرزو اور دانیال بھی چلتے ہوئے سب کے درمیان آ گئے تھے۔ پہلے ایک سے دو ہو کر آ۔ دانیال نے اس کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا تو وہ خجل ہو کر رہ گیا۔ جیت تو سکتا ہوں۔ ایک سے دو ہوئے اور پھر 3 ہوئے اور آنے والے وقتوں میں 4-5 ہوئے۔ لوگوں کی آئلی تڑپ کر بولا۔ اس کی بات پر سب لوگوں کا قہقہ گونجا تھا اور پھر سب نے ایک تصویر سب کے ساتھ لی تھی، اور دوسری میں آج عائشہ کے ساتھ لانے تو کے ساتھ وہاں کے ساتھ پیشانی سے پیشانی ٹکرائے کھڑے تھے۔ پیچھے سمندر کی لہریں تھی۔ بڑوں نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا تھا۔ آئلی نے خوبصورت لمحوں کو کیمرے میں قید کیا۔ سنو جانا، وہ تینوں ایک ساتھ بولے تھے۔ جلب کے عالم میں چمکتی آنکھوں کے ساتھ دل فریب شہر کے اثر میں ذرا بھی فرق نہیں، وہ دھڑکتا ہے۔ یہ دل نہیں، میرے سینے میں تو دھڑکتا ہے۔ ان تینوں نے بڑی محبت سے ان کی پیشانی پر لب رکھے، جبکہ آئلی نے تیزی سے وہ پن کیمرے میں قید کیا۔ بچے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ دانیال نے برا سا منہ بنایا جب آرزو نے لب دبائے تھے۔ زندگی ہر چیز کا محور ہوتی ہے، خوشی غمی برے حالات اچھے حالات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم خوشی بھرے لمحوں کو کھل کر جیے اور دکھی لمحوں میں مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ ان سے لڑے خوشیاں تلاش کرے، زندگی کو ہمیشہ خوبصورت مانے، کیونکہ جب وہ دکھے بھرے لمحے دیتی ہے تب بھی وہ وہی زندگی ہوتی ہے جس نے آپ کو خوشی بھرے لمحے دیے ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی کو مت کوسے، ہر چیز کا سامنا کرے، لوگوں کو معاف کرے تاکہ کل اللہ آپ کو معاف کر سکے۔